ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صفحہ نمبر 243 243 کتاب الاخلاق، ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق۔ تہذیب اخلاق امراض دل کی علامات اور اپنے نفس کے عیب معلوم کرنے کا طریقہ، اچھی بری خواہشات، اچھے اخلاق کی علامات، ابتدائی عمر میں بچوں کی ریاضت، آخرت کا خوف، یہ ہیں اس کے عنوانات۔ فصل اول، ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق۔ ریاضت، ریاض کا لفظ کبھی سنا؟ جملہ بنائیے۔ ریاضی کیا ہوتا ہے؟ ریاض کیا ہوتا ہے اور ریاضی کیا ہوتی ہے؟ پریکٹس کرنا، مشق کرنا، ریاض۔ اور ریاضی میتھس، وہ بھی کیسے آتا ہے؟ صرف تھیریز کے لیکچر سننے سے میتھس نہیں آتا ہاں؟ تو ریاضت نفس کیا ہوئی؟ نفس کی ایکسرسائز۔ اور تہذیب اخلاق، تہذیب کیا ہوتی ہے؟ تہذیب اخلاق کیا بات بنے گی؟ اخلاق کو مہذب بنانا۔ تہذیب جو ہے یہ باب تفعیل پر ہے، مصدر ہے۔ تہذیب اخلاق کا مطلب ہے اخلاق کو مہذب بنانا، اپنے مینرز کو درست کرنا۔ اور مہذب کیسے بنانا؟ یعنی اس کی کانٹ چھانٹ کرنا، جو چیزیں غیر ضروری ہیں وہ نکال دینا اپنی عادات میں سے، اور جو اچھی ہیں ان کو اپنے اندر ڈالنا، اپنانا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حسن خلق، یہ لفظ ہے، یہ خلق ہے، خلق نہیں، کیا ہے؟ خلق۔ ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق، اور یہ خلق۔ انک لعلی، جی حسن خلق، خلق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ خلق اخلاق کی جمع ہے ایک طرح سے۔ انبیاء اور صدیقین کی صفت ہے، یہ صفت نہیں، کیا ہے؟ صفت۔ اور برے اخلاق مہلک زہر ہیں، پوائزنز ہیں۔ کون سے؟ جو کل کر دے، مہلک۔ بہت سے لوگ مہلک پڑھتے ہیں، مہلک ہے۔ مہلک کا کیا مطلب؟ ہلاک کرنے والا، فاعل۔ جو انسان کو شیطان کی لڑی میں پرو دیتے ہیں۔ لڑی کیا ہوتی ہے؟ چین۔ انسان کو شیطان کی لڑی میں پرو دیتے ہیں۔ جس سے تسبیح ہوتی ہے نا، تو تسبیح کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ موتی، دانے ہوتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح شیطان نے اپنی ایک چین بنائی ہوئی ہے، ویب ہے اس کا۔ تو برے اخلاق انسان کو شیطان کی چین میں ڈال دیتے ہیں، یعنی وہ اس کو، انسان کو چین کر لیتا ہے، ایک طرح سے اپنا آلہ کار بنا لیتا ہے، اور ایسی روحانی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے عزت برباد ہو جائے، انسان کا وقار اور انسان کی جو ایک کرامت ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو کیا عطا کی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت عطا کی، تکریم بخشی ہے، آنر دیا ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ اس کو اس آنر سے گرائے۔ کیا آنر دیا انسان کو؟ کیا کیا تھا؟ سجدہ کروایا تھا۔ کس سے؟ فرشتوں سے اور جنوں سے بھی، جو بھی وہاں تھے، جن میں ابلیس تھا۔ اور یہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ تکریمی، تعظیمی سجدہ، عبادت نہیں تھا۔ اب چونکہ شیطان کو اور باقی جو فرشتے تھے ان کو یہ حکم ملا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو اس کو بہت برا لگا کہ میں اس کے آگے نہیں جھک سکتا۔ یہیں سے اس کی دشمنی شروع ہو گئی۔ کس سے؟ انسان سے۔ اب اس دشمنی کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے کہ انسان کو کیوں عزت ملی، وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ انسان کی عزت ہی خراب کرے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب ان کے مقابلے میں کسی اور کو کسی طرح کی کوئی فضیلت، کوئی بڑائی، کوئی درجہ، کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ہر طرح کے انتقام پہ اتر آتے ہیں، وہ دل میں گرج پال لیتے ہیں، نفرتیں پال لیتے ہیں، وہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ پھر یہیں سے شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، یعنی وہ شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے
اسی لیے کہتے ہیں نا حسد کیا ہے؟ شیطان کا بہت بڑا دروازہ ہے جس سے وہ انسان کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، اور جب انٹر ہوتا ہے تو پھر قبضہ کرنے لگتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بادشاہ کسی اور کے ملک میں داخل ہو جائے اور ان کے قلعے پہ قبضہ کر لے، تو دل کیا قلعے کی طرح، تو قلعے پر قابض ہو جاتا ہے، اور جب قلعے پہ قابض ہو گیا تو پورے جسم پہ حاوی ہو گیا. پھر ہمارے سارے ایکشنز، ہمارے ہاتھ، ہماری سوچ، ہماری زبان، ہمارے کان، آنکھیں، ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہیں. تو اس بات سے ہمیشہ انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا اخلاق نہ اختیار کرے کہ جس سے انسان کی عزت برباد ہو، کیونکہ شیطان ہر طرح سے اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو ذلیل کرے. تو چاہیے کہ تم پہلے بیماریوں کو پہچانو اور پھر ان کے علاج میں کمر ہمت باندھو. ہم مختصر طور پر روحانی امراض اور ان کے علاج کی طرف اشارہ کرتے ہیں. آئندہ یہ بحث انشاءاللہ تعالی بڑی تفصیل سے آئے گی. معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں نے حسن خلق کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اس کی حقیقت کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس کے نتائج و ثمرات بیان کیے، اور پھر ثمرات بھی سارے بیان نہیں کیے بلکہ جو کچھ کسی کے ذہن میں آیا لکھ دیا. اس بات کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے جب اخلاق پر لکھا یا اخلاق پہ بات کی تو صرف ان باتوں کی نشاندہی کی جن کو اچھا اخلاق کہا جاتا ہے. مثلا کون سی بات ہے اچھے اخلاق میں؟ سچ بولنا، امانت داری، اور نرم طبیعت ہو، کسی سے اچھے سے بات کرنا، اور اسمائل کرنا، اور جو بھی ہے جس اخلاق کا لفظ ہم بولتے تو ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے. تو جن چیزوں کو بھی ہم اچھا اخلاق کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ سارے آپ نے پڑھا بھی ہوگا شاید تفسیر کی کسی حصے میں کہ ہمارے دین کو اگر ہم ایک درخت کے ذریعے ایکسپلین کریں تو ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ درخت کی جڑیں ہیں. عبادات کیا ہیں؟ سٹیم، تنا اور اس کی بڑی شاخیں. اور پھر اس کے بعد معاملات کیا ہیں؟ برانچز اس ٹری کی. اور پتے اور پھول کیا ہیں؟ اخلاق. یعنی ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات. تو اخلاق کیا ہے؟ دراصل پھول ہیں، پتے ہیں، جس سے اس درخت کو خوبصورتی ملتی ہے. تو وہ اصل میں کیا ہے؟ آؤٹ کم ہے اس بیج کا جو زمین میں بویا جاتا ہے. پھول اس کا آخری نتیجہ ہے. لوگ جب اخلاق پہ بات کرتے ہیں تو نتائج تو بتا دیتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے، بھی ہونا چاہیے، بھی ہونا چاہیے، لیکن کیا نہیں بیان کرتے؟ اس کی حقیقت بیان نہیں کرتے. اور پھر ثمرات بھی، پھول بھی سارے نہیں دکھاتے، چند ایک موٹی موٹی باتیں بتا دیتے. اگر آپ کسی سے بھی، چلیے آج گھر جا کے کسی نہ کسی سے پوچھئے اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے، تو دیکھیے وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو. پوچھیں گے؟ لکھ لیجئے، کہیں ہاتھ پہ ہی لکھ لیجئے کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ میرا ہوم ورک ہے، کیونکہ کاپی میں لکھا تو بند کر کے گیا. ہاتھ پہ لکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ہاں اگر نقل کے لیے نہ لکھے. امتحان میں ہاتھ پہ لکھ کے لے جانا بہت بڑی برائی ہے، ادروائز لکھنے میں کوئی حرج نہیں. یاد دہانی کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں وہ حدیث سننے کے لیے گئے تو ان کے پاس کاغذ قلم تھا ہی نہیں. ہم تو اسٹیشنری کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہیں 10-15 منٹ ضائع کر دیتے ہیں، قلم لیں کون سا. پھر اچھا یہ بھی ٹرائی کر لیتے، وہ بھی کر لیتے ہیں، پھر جنگ کٹھا کر کے لے آتے ہیں، پھر وہ پڑے رہتے، پھر سوکھ جاتے، اور پھر بھی لکھتے نہیں ہیں. استعمال کم ہے، خریداری زیادہ ہے. تو اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھی، جتنا بھی تھا اس سے وہ میکسیمم کام لیتے تھے. ہمارے پاس پوزیشنز میکسیمم ہے اور کام منیمم ہے. تو وہ انگلی سے ہاتھ پہ لکھ رہے تھے، کیونکہ علم بالقلم، انسان کی جب کوارڈینیشن ہوتی ہے نا قلم اور ذہن کی، تو انسان کا علم پختہ ہوتا ہے. خالی کان استعمال ہو تو بھی ٹھیک ہے، کان کے ساتھ آنکھیں استعمال ہو، اور آنکھوں کے ساتھ جب ہاتھ بھی استعمال ہوتا ہے تو علم پختہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے انسان کو سکھانے کا. اقرأ بسم ربک الذی خلق میں جو آتا ہے نا، اقرأ سب سے پہلے تو ریڈنگ ہوتی ہے، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور پھر اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو امام شافعی کے پاس کاغذ اور پین نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے اس علم کی پختگی کے لیے کیا کیا؟ ہاتھ کی ہتھیلی کو عربی میں صفحہ کہتے ہیں. صفحہ، اسی سے صفحہ جس کو ہم صفحہ بولتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ دراصل پام. اور پھر پام ٹریز کے جو پتے ہوتے تھے بڑے بڑے ہوتے تھے تو لوگ ان پر بھی لکھا کرتے تھے. تو یہ بھی پام ہے، پام ٹری کے پتوں پہ بھی لکھتے ہیں صفحہ، اور یہ بھی صفحہ، اور انگلی کیا ہے؟ قلم کی طرح. تو وہ اس سے لکھ رہے تھے، تو کسی نے سمجھا کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے شکایت کر دی استاد کو. تو استاد نے جب پوچھا تو سب کچھ سنا دیا، کیونکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ سن رہے تھے، کھیل نہیں رہے تھے. اینی ویز،
تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان صرف کیا دیکھتا ہے؟ اوپر کے پھول دیکھتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ بیج کیا ہے، ماحول کیا ہے، اس کے اسباب اور اثرات کیا ہیں۔ تو یہ لکھتا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا اس نے وہ لکھ دیا، حق نہیں ادا کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اکثر حسن خلق کو حسن خلق کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، دونوں کو اکٹھے ذکر کیا جاتا ہے۔ خلق کیا ہوتی ہے؟ پیدائش، یعنی انسان کی جو فزیکل اپیرنس ہے، اس کا ناک نقشہ، ناک کیسا، آنکھیں کیسی، آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، جسم کیسا، موٹا پتلا، یہ ساری کیا ہے، کس سے تعلق رکھتی؟ خلق سے۔ اور پھر جو ہماری عادات ہیں وہ خلق ہیں۔ کہا جاتا ہے فلاں اچھے خلق اور خلق والا ہے، یعنی اس کی عادتیں بھی اچھی ہیں اور اس کا جسم بھی خوبصورت، شکل بھی اچھی، یعنی اس کا ظاہر و باطن دونوں اچھے ہیں۔ خلق سے مراد ظاہری صورت ہے اور خلق سے مراد باطنی صورت۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، ظاہری صورت اور باطنی صورت، ظاہری صورت، باطنی صورت۔ اکثر لوگ کیا دیکھتے ہیں اور کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ باطنی صورت۔ اور یہ اس لیے کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، and it makes sense۔ جسم تو ظاہری آنکھ سے نظر آتا ہے، لیکن روح بصیرت دل کی آنکھ سے معلوم ہوتی۔ باطنی صورت کو کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کے پاس بصیرت ہو، صرف بصارت نہیں، بصارت سے تو ظاہر نظر آتا ہے اور بصیرت سے اندر بھی دکھتا ہے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ دونوں کی ایک شکل و صورت ہے، اچھی یا بری۔ اور روح جسے بصیرت سے دیکھا جاتا ہے وہ اس جسم سے زیادہ قیمتی ہے جو آنکھ سے نظر آتا ہے۔ دیکھیں جسم کا کوئی حصہ بعض اوقات نہیں بھی ہوتا نا ہمارے ساتھ تو ہم جی لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا ہاتھ کٹا ہوتا ہے یا پاؤں کٹا ہوتا ہے یا ایک آنکھ نہیں ہوتی یا اور جسم کا کوئی حصہ، بعض اوقات کڈنی ایک ہوتا ہے، تو پھر بھی ہم زندہ رہ جاتے ہیں۔ لیکن روح جب نکل جاتی ہے یا اس کا کچھ حصہ ہی جسم سے نکلتا ہے تو انسان کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور چلی جائے تو خالی جسم کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ روح زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کو بلند فرمایا اور کہا انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، میں مٹی سے ایک آدمی پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کو برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ اپنی روح پھونک دوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے جسموں میں اللہ تعالیٰ کی روح ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ اضافت تشریفی ہے، گرامیٹیکلی اس کو بولتے ہیں مضاف مضاف الیہ، پڑھا ہے نا؟ الحمدللہ، گڈ۔ تو مضاف مضاف الیہ کو کیا کہتے ہیں؟ اضافت، جو اس کا چیپٹر کا نام ہوتا ہے نا اضافہ۔ تو یہ اضافت تشریفی ہے۔ اضافت تشریفی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کسی چیز سے منسوب کرنا، کس لیے؟ اس کو عزت دینے کے لیے۔ جیسے کعبہ کو کیا بولتے ہیں؟ کعبۃ اللہ یا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں؟ سارے لوگ اپنے گھروں میں جو رہتے ہیں، گھر اسی لیے بنا لوگ اس میں رہے، گھونسلے بھی اس میں، پرندے اس میں رہتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر ہے؟ نو۔ تو پھر اللہ کا گھر کیوں کہا گیا اس کو؟ یہ نسبت یا یہ اضافت کیا ہے؟ تشریفی، یعنی اس گھر کو کیا دینے کے لیے؟ عزت دینے کے لیے۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفخت فیہ من روحی، تو یہاں یہ من جو ہے من روحی، یہ بھی عزت دینے کے لیے۔ یہاں بتایا یہ گیا کہ جسم تو مٹی کی طرف منسوب ہے۔ اس ایک آیت میں دونوں چیزوں کی حقیقت بیان کر دی گئی۔ کس کس کی؟ جسم کی بھی اور روح کی بھی۔ تو جسم کی نسبت کس سے؟ مٹی سے، اور روح کی نسبت کس سے؟ اللہ سے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جسم تو مٹی کی طرف منسوب ہے، منسوب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تعلق ہے اس کا، لیکن روح کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہے۔ تو خلق نفس اس کی ہیئت راسخہ کا نام ہے، جس سے افعال بغیر کسی فکر کے آسانی اور سہولت سے صادر ہوں۔ یعنی ہیئت راسخہ یعنی انسان کے اندر راسخ ہے، یعنی نفس کے اندر کچھ عادات پکی ہوتی ہیں نا، جن کے مطابق انسان کے ایکشنز ہوتے ہیں، انسان کے ہاتھوں کے ایکشن، اس کے سر کے، اس کے
یہ ساری چیزیں دراصل کس سے کنیکٹڈ ہیں؟ ہمارے اندر کی اس حالت سے جو ہمارے اندر گڑی ہوئی ہے، جس سے افعال بغیر کسی فکر کے آسانی اور سہولت سے صادر ہوں۔ پھر اگر وہ افعال اچھے ہوں تو اس کا نام اچھا خلق ہے، اور اگر برے ہیں تو برا خلق۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اخلاق کے تبدیل ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ ظاہری شکل کو تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ بعض لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اخلاق بھی تبدیل نہیں ہو سکتے جیسے شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اخلاق ناقابل تغیر ہوتے، ان چینجبل ہوتے، تو وعظ و نصیحت کا کوئی معنی ہی نہ ہوتا، پھر یہ سارا درس و تدریس اور تقریر اور یہ سب کچھ بیکار تھا کہ آپ ازیوم کر لیں کہ تو چینج ہو ہی نہیں سکتے، امپاسبل۔ تم اخلاق کی تبدیلی کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ دیکھتے ہو کہ وحشی جانور بھی مانوس ہو جاتے ہیں، کتے کو شکار نہ کھانا سکھایا جاتا ہے۔ قرآن میں پڑھا نا آپ نے، مکلبین تعلمونہن، گھوڑا اچھی چال اور بہترین فرما برداری سیکھ جاتا ہے جب اس کو سکھاتے ہیں۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ بعض طبیعتیں اصلاح جلد قبول کر لیتی ہیں اور بعض مشکل سے، یہ فرق ہے۔ ایک ہی ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے بات جلدی مان جاتے ہیں اور کچھ ٹائم لیتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس فوراً عمل کرنے لگتے ہیں اور کچھ کو ٹائم لگتا ہے۔ طبیعتیں مختلف ہے نا، یہ تو ہے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ انسان کے اندر کی حالت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہوتا، ہوتی ہے۔ جب آپ قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ کی حالت تبدیل ہوتی ہے نا۔ اسی طرح اس سال سے پہلے آپ کے دل کی حالت اور تھی، کل کے لیکچر سے پہلے دل کی حالت اور تھی۔ تو ہر عمل انسان کی اندرونی اور بیرونی دونوں حالتوں میں کسی نہ کسی طرح تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ باہر کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایشیا سے اٹھ کر افریقہ میں چلے جائیں اور آپ کی 3-4 نسلیں 400-500 سال وہاں پر گزاریں، تو وہ جو آئندہ جنریشنز ہوں گی وہ آپ کی شکل پہ کم اور ان کی شکل پہ زیادہ ہوں گی، ان سے زیادہ ملنے لگے گی۔ اس میں ظاہری حالت کے تبدیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ بھی تبدیل ہوتی ہے کیونکہ علاقے کی آب و ہوا، رہن سہن، غذا متاثر کرتی ہے۔ مختلف علاقوں کے لوگوں کے قد لمبے اور چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ طویل پروسیس ہے۔ روح جو ہے وہ لطیف چیز ہے، مادی نہیں۔ مادی چیزیں دیر سے تبدیل ہوتی ہیں، لیکن جو لطیف چیزیں ہیں جیسے فضا کے اندر جو گیس ہے، تو جس چیز میں آپ اس کو ڈالیں وہ اس میں ویسی شکل اختیار کر لیتی۔ تو اسی طرح روح جو ہے، یہ ہمارا جو اندر اخلاق ہے، وہ بھی ایک لطیف چیز ہے، اور تربیت سے، تعلیم سے، ماحول سے انسان کے اندرونی حالت میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اس کو آپ یوں بھی چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور اگر آپ کوئی گالی دے تو اندر تبدیلی آتی ہے۔ اگرچہ وہ وقتی ہوتی ہے، لیکن مسلسل جدوجہد اور کوشش سے انسان کے اخلاق میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ جبلت تبدیل نہیں ہوتی، جبلت کہتے ہیں انسٹنکٹ کو، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ان صفات کو پوری طرح ختم کرنا مقصود نہیں۔ یعنی انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کچھ لوگوں کے اندر ارادے کی بہت پختگی ہوتی ہے، کچھ لوگ کچے، کچھ لوگ طبعی طور پہ ذرا نرم مزاج ہوتے، کچھ طبعی طور پہ ذرا، جیسے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا فرق ہے۔ اسلام نے ان کی طبیعتوں کو، مزاجوں کو کمپلیٹلی چینج نہیں کیا، اس کو چینلائز کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے، معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس کتاب ہو تو آپ بہت اچھی طرح اس کو انڈر لائن کر کے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے میں، کہ ان صفات کو پوری طرح ختم کرنا مقصود نہیں۔ اگر کسی کے اندر، طبیعت کے اندر تھوڑی تیزی ہے یا سختی ہے تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کو یکسر ختم کر دیا جائے۔ ریاضت کا مقصد صرف یہ ہے کہ خواہش کو اعتدال پر رکھا جائے۔ بچوں میں بھی آپ دیکھیں، کچھ بچوں کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، کچھ بچوں کو زبردستی کھلانا پڑتا ہے نا فرق۔ کسی کے اندر کھانے کی حرص کم ہوتی ہے، کسی کے اندر کھانے کی زیادہ ہوتی ہے، سونے کی بہت ہوتی ہے، کسی کے اندر سونے کا اتنا شوق نہیں ہوتا،
کھیلنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ کو کھیل بالکل اچھا نہیں لگتا، پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. تو کچھ قدرتی طبعی عادات بھی ہوتی ہیں انسانوں کے اندر، اور وہ آپ بالکل چھوٹے بچوں کے اندر وہ فرق دیکھ سکتے ہیں. ایک ہی ماں کی اولاد ہوتے ہوئے بھی بچوں کی عادتوں میں شروع سے ہی فرق ہوتا ہے. تو اللہ نے انسانوں کو بنایا مختلف ہے، اور ہر ایک کا امتحان مختلف رکھا ہے. کسی کے اندر کوئی چیز زیادہ رکھ کے اس کا امتحان لیا، کسی کے اندر کم کر کے امتحان لیا، تاکہ پھر ہم سب ایک ایفرٹ میں رہے. جن کے اندر کوئی چیز زیادہ ہے تو انہیں محنت کر کے کم کرنا ہے، اس کو اعتدال میں لانا ہے. اور کسی کے اندر اگر وہ چیز کم ہے تو اسے محنت کر کے ایک خاص سٹینڈرڈ تک لانا ہے. تو محنت دونوں کو ہی کرنی پڑے گی. پرفیکٹ کوئی انسان پیدا نہیں ہوتا، اور نہ پرفیکشن ہم سے مطلوب ہے، کیونکہ اگر کوئی پرفیکٹ ہو جائے تو خدا بن جائے. پرفیکشن صرف اللہ کے لیے، کمال صرف اللہ کے لیے. تو بہرحال محنت اور جد و جہد اور اس ایکسرسائز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اعتدال. اعتدال کیا ہوتا ہے؟ ماڈریشن. کہ جو افراط و تفریط، یعنی دو اینڈ، یعنی افراط کا مطلب تک زیادہ اور تفریط کا مطلب کم ہونا، کے درمیان ہے. پوری طرح ختم کرنا کوئی اچھا مقصد بھی نہیں، کیونکہ شہوت خواہش کو بھی جبلت میں ضروری فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اگر کھانے کی خواہش ختم ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جائے، یا جماع کی خواہش ختم ہو تو نسل منقطع ہو جائے. اسی طرح اگر غضب پوری طرح ختم ہو جائے تو انسان مہلک چیزوں سے اپنی مدافعت نہ کر سکے، ڈیفینڈ ہی نہ کرے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت گیر، اور سختی غضب ہی سے پیدا ہوتی ہے. اگر غضب ختم ہو جائے تو کفار سے جہاد ناممکن ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. یہ نہیں کہا کہ غصے کو ختم کر دینے والے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ کہتے، اکثر کہتے، اصل بات یہ کہ مجھے غصہ بہت ہے، کیا کروں، غصہ بہت ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے. یہ جملہ بہت کامنلی سنا ہوا نا، مجھے بہت غصہ آتا ہے، یہ فلاں کو بڑا غصہ، فلاں غصے میں بہت تیز، اس کو بہت غصہ آتا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ غصے کو ختم کر دیا جائے؟ نہیں، غصے کو ختم نہیں کرنا. غصے کو کیا کرنا ہے؟ اعتدال میں لانا ہے، کہ جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں پر بس کیا جائے، اور جہاں کیا بھی جائے تو وہاں بھی اتنا کیا جائے جتنا وہاں کرنا ضروری ہے. تو غصہ پینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو یعنی دبایا جائے، پھر روکا جائے. اسی طرح کھانے کی خواہش میں بھی اعتدال مطلوب ہے، کہ نہ زیادہ کھاؤ اور نہ بہت کم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن ولا تسرفو، زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو، بہت زیادہ نہ کھاؤ، کھانے کی فکر میں نہ لگے رہو. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک وقت میں ایک سالن کافی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چلے بعض اوقات گھر میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، وہ سب ایک نہیں کھا سکتے، کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی کو سوٹ نہیں کرتا یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، تو اس میں عموماً کیا کیا جاتا ہے کہ ایک سے دو چیز بنا لی جاتی ہے. لیکن اگر انسان یہ کرنے لگے کہ ایک وقت میں سارے میٹ ٹیبل پہ اکٹھے کر دے، چکن بھی ہو، مٹن بھی ہو، فش بھی ہو، اور وہ سارے اکٹھے کر کے کھانے لگے، تو کیا ہوگا؟ اعتدال ہوگا، اسراف ہوگا؟ اسراف ہوگا. صحت کے اعتبار سے بھی درست نہیں، کیونکہ ہمارا معدہ بھی ہمارے دماغ کی طرح کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا ہے، اس کو کہاں کہاں ٹھکانے لگاؤں. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں تو انسان کو اپنی خواہش پہ کنٹرول بھی نہیں ہوتا. انسان کہتا اچھا چکھ تو لوں، دیکھو تو کیسا بنا ہے. اب وہ چکھتے 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 کیا ہوتا ہے؟ طبیعت بوجھل ہو جاتی، اور جب بوجھل ہو جاتی تو پھر ضروری کام متاثر ہوتے نہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں. تو اس لیے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم صرف کس لیے کھاتے ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے. ضرورت نہیں ہوتی ہمیں، ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر معدے سے ہی ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں، اور جب ہم بیمار لینے لگتے ہیں تو پھر کوئی کام نہیں ہو پاتا. تو فاقہ کشی کے لیے نہیں کہا گیا. رمضان میں بھی آپ دیکھیں کہ سحری میں بھی کھانا پسندیدہ ہے بنسبت نہ کھانے کے، چاہے دل نہ بھی چاہے پھر بھی کھانا اچھا ہے، تھوڑا بہت انسان کھا لے. اسی طرح
افطار کے وقت بھی کیا کہا گیا کہ جلد افطار کرو، ٹائم ہو جائے تو پھر ڈیلے نہ کرو. تو اسلام اصل میں کھانے کا دشمن نہیں ہے، یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں کھانے سے محروم کر دے، لیکن کیا چاہتا ہے کہ ہم اعتدال میں رہیں. شیخ مرید میں غضب اور شہوت کی طرف میلان دیکھے تو بہتر ہے کہ مطلق طور پر ان کی مذمت میں مبالغہ کرے. شیخ سے مراد یہاں کون ہے؟ استاد مثلا. اور مرید، مرید کا لفظی معنی ہوتا ہے چاہنے والا، ارادہ کرنے والا. یعنی جو شخص اپنی اصلاح کا ارادہ کرے، کچھ سیکھنا چاہے، کیونکہ اس کے بغیر تو پڑھانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا. اگر آپ یہاں پر صرف اپنی انفارمیشن میں اضافے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں زیادہ ہوگا. لیکن اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں کچھ سیکھوں اور میں اپنی اصلاح کر سکوں تو انشاءاللہ جتنا آپ کا ارادہ ہوگا اس درجے میں آپ کی اصلاح ہو جائے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز اپنے اس پر رہے، لیکن اگر وہ دیکھیں کہ طالب علم کے اندر یا مرید کے اندر ان چیزوں کی حرص زیادہ ہے، اور دو چیزوں میں انہوں نے بات کی، غضب اور شہوت کی طرف میلان دیکھے، تو بہتر ہے کہ مطلق طور پر ان کی مذمت میں مبالغہ کریں، زیادہ مبالغہ کر کے ان چیزوں کی شدت اور برائی بتا کے ان سے روکنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب وہ شدید ترین طریقے پر کنڈم کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر بھی اس کو ٹائم لگے گا ان چیزوں کو کلی طور پر چھوڑنے میں، تاکہ اسے درمیان میں لایا جا سکے. اور ریاضت کا مقصد بھی اعتدال پر لانا ہوتا ہے. دلیل یہ ہے کہ سخاوت ایسا خلق ہے جو شرعاً مطلوب ہے، اور وہ فضول خرچی اور تنگی کے درمیان ہے. سخاوت کیا ہوتا ہے؟ کس کو مطلب نہیں آتا سخاوت کا؟ سچ بولا کریں. آپ دیکھیں کہ سچ بول کے آپ کو اتنی خوشی ہوگی. آپ کو سخاوت کا نہیں مطلب آتا، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ نے مجھے بتایا. آپ نہیں آتا، اور کوئی سچ بولے گا سخاوت کا مطلب نہیں آتا؟ آپ بتائیے. نہیں آتا. ہاں، گڈ گڈ، اچھی بات ہے. اب آپ دیکھیں نا، میں ساری بات کر جاؤں اور آپ کو پتہ ہی نہ سخاوت کیا ہے، تو پھر آپ نے کیا سیکھا؟ عمل تو نہیں کر سکتے کچھ. تو کوئی بتائے گا سخاوت کیا ہے؟ جنرosity. اوکے جی. وہ کہتے ہیں کہ سخاوت ایسا خلق ہے، جنرس ہونا ایسا اخلاق ہے جو شرعاً مطلوب ہے، ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ فضول خرچی اور تنگی کے درمیان ہے. فضول خرچی مطلب ٹو مچ اسپینڈنگ، اوور اسپینڈنگ کرنا، اور تنگی کا مطلب یہ سٹنجی ہونا، نہ خرچ کرنا. ان کے بیچ میں جنرosity. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور وہ یہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کے درمیان ان کی سیدھی راہ ہے. یعنی اعتدال سیدھی راہ ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اعتدال کبھی تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ کے طور پہ حاصل ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ، کہتے ہیں نا ہم عام طور پر. تو کچھ کوالٹیز ہر انسان کے اندر گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نا، تو اپنے آپ کو امیجن کیجئے، ہمارے اندر کچھ چیزیں اللہ نے خود ہی رکھ دی ہیں احسان کے طور پر، ان میں ہمیں زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. کچھ چیزیں زیادہ رکھ دی اور کچھ چیزیں کم رکھ دی. ہر انسان ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. اب آپ اپنے آپ کو انالائز کریں، کون سی اچھی عادات اللہ نے آپ کے اندر رکھ دی کہ جو آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، اور آپ دوسروں سے سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کھپ گئے، مشکل میں پڑ گئے اپنی ان چیزوں کی اصلاح کرتے کرتے. تو اس وقت آپ شکر کرتے ہیں کہ مجھے تو کبھی یہ پرابلم ہوئی نہیں، میرے لیے تو یہ بات مسئلہ ہی نہیں، جس میں دوسرا ایک مشکل میں پڑا ہوا ہے. کون سی چیزیں جو زیادہ ہیں، کون سی ایسی ویکنیسز ہیں کہ جس میں آپ اعتدال کی حد سے اوپر ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت کم ہیں. تو کس چیز کو کھینچ کے اوپر لانا ہے، کس کو اوپر سے دبا کے نیچے لانا ہے، اور کن چیزوں پر شکر ادا کرنا ہے کہ آلریڈی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہر ایک کے ساتھ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے بارے میں ہی جاہل ہوتے ہیں، ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا احسان کیے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنی پہچان کرے. تو کبھی تو اعتدال گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. کتنے ہی بچے پیدائشی طور پر سچے، سخی اور حلیم ہوتے ہیں. کئی بچوں کو بچپن سے جھوٹ کی عادت ہوتی ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو. اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور بولڈ ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو وہ سچ بولتے ہیں. اسی طرح کچھ بچوں کا آپ کہیں کہ یہ چیز بہن کو دو، بھائی کو دو، فلاں کو دو، وہ خوشی سے آگے ہاتھ کھول دیں گے. اور کچھ بچے جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں دیں گے.
کچھ حلیم ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو تنگ نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جینا حرام کر دیتے ہیں اپنے ہی بہن بھائیوں کا. ایک کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا تو وہ کیا کر، مائیں بیچاری بچاتی رہتی، وہ کوئی چٹکی کاٹ جاتے ہیں، کہیں دندی کاٹ جاتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں. اب بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو آبزرو کریں تو یہ ساری چیزیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور مائیں اکثر کہتی ہیں نا کہ اس بچے کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے پل کے بڑا ہو گیا، اور اس نے تو ناک چنے چبا دیے. اور کبھی اعتدال کسبی ہوتا ہے، کسبی کا مطلب ہوتا ہے ایفرٹ سے، کوشش سے آپ حاصل کرتے ہیں، یعنی ریاضت سے حاصل ہوتا ہے. اور وہ اس طرح کے خلق مطلوب کو پیدا کرنے والے اعمال پر نفس کو آمادہ کیا جائے، یعنی پھر اپنے آپ کو منا کے اچھی چیزوں کی طرف لایا جائے، دل نہ بھی کرے، نفس نہ بھی راضی ہو. جو آدمی سخاوت کا خلق حاصل کرنا چاہے وہ تکلف سے سخیوں کی طرح خرچ کرے تاکہ یہ اس کی طبیعت بن جائے، یعنی کوشش کر کے، یعنی اگر آپ جنرس بننا چاہتے تو کوشش کر کے دے. جیسے انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت ہی اچھی مثال دی کہ مجھے کھانے کی بہت ہرس ہے تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں گی، پہلے دوسروں کو آفر کروں گی. تو اب یہ ان کی کیا ہے، ریاضت، یہ کوشش ہے، ان کا نفس نہیں مانے گا. شدید بھوک لگی ہو تو انسان کیا چاہتا ہے، جلدی سے اپنے ڈونگے میں ڈالے اور کھا لے. اب اندر سے دل گھٹا جا رہا ہے بھوک سے، اور آپ ڈونگا کسی کے آگے کیے ہوئے کہ ڈال لیں، اور وہ بھی چمچ پھیر پھیر کے اوپر نیچے الٹ پلٹ کر رہے، اور آپ کو اور غصہ آ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی اور کھیل رہا ہے کھانے کے ساتھ، اس کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا. یہ کیا مشکل ہے، کچھ بھی کھا لے انسان. تو بات یہ ہے کہ انسان علاج کس میں ہے، نفس کے خلاف جانے میں. ریاضت کیسے کریں گے آپ، کہ جس چیز کی آپ کو شدید خواہش ہے آپ اس چیز کا موقع ہوتے ہوئے بھی خود کو روکیں، چاہے کتنی مشکل ہو. جیسے کڑوی دوا ہوتی ہے، یا آپ کی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز ڈل جائے جیسے مرچ پڑ جاتی ہے کچھ اور، تو پھر کیا ہوتا ہے، آنکھیں صاف ہو جاتی. پیاز کاٹنے سے کیا ہوتا ہے، کڑوے تو لگتے ہیں، لیکن میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی، یعنی بوڑھے بھی ہو جاتے تھے 100 سال کے بھی، اور ان کی آنکھیں کام کرتی تھی، ہماری کیوں نہیں؟ کبھی سوچا؟ وہ پیاز خود کاٹتے تھے تو روز آنکھیں صاف ہوتی، تو موتیا کہاں سے بنے، کوئی لیر نہیں آتی تھی پھر اوپر. تو اسی طرح کھانا کہاں پکتا تھا، آگ پہ، اور آگ جلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، دھواں اٹھتا ہے، تو دھواں اٹھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آنکھوں میں پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آنکھیں صاف ہو جاتی. اور دھواں ڈس انفیکٹنٹ بھی ہوتا ہے، جرمز ختم ہو جاتا ہے. اب تو لوگ بخور کرتے ہیں نا، وہ گھر میں دھونی جلاتے ہیں تو پھر اس سے جرمز جاتے ہیں. تو پہلے تو روز دھونی جلتی تھی تو صفائیاں خود ہی ہو جاتی تھی. تو ہمارا یہ جو لائف سٹائل چینج ہوا ہے نا، اس سے ہماری بہت سی ہیبٹس اور بہت سی جسمانی بیماریاں اور بہت سی اور چیزیں ساتھ شامل ہو گئی. جتنی آسانیاں ہوگی اتنی زندگی دوبھر ہو گئی، مشکل ہو گئی ہے. تو یہ علاج آپ کریں گے. جو سخی بننا چاہے تو وہ کیا کرے، دیکھے کہ کون کون سخی ہے، کہ وہ کیسے خرچ کرتے ہیں، ان کی طرح خرچ کرے. اسی طرح جو آدمی اپنے اندر تواضع یعنی ہمبلنس کی صفت پیدا کرنا چاہے تو وہ تواضع والوں کے کام تکلف سے بھی کرے. مثلا کون سا کام ہے تواضع والا، کس کام کے کرنے سے تواضع آتی ہے؟ تواضع یعنی انسان ہمبل ہوتا ہے اور عاجزی آتی ہے انسان کے اندر. دوسروں کی مدد کرنا، مثلا کوئی ایک کام بتائیے. پانی پلا دینا. اب آپ کیا سوچتے ہیں، خود نہیں پی سکتے، اور خاص طور پر ایسی جگہ پر جہاں پر لوگوں کو پیاس بہت لگتی، مثلا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے پر لے جائے، حج پر لے جائے، تو ایک کام آپ کیا کریں کہ وہاں زمزم کے کولر پڑے ہوئے تھے. یہ نہ کریں کہ دوسروں کو دھکا دے کے تو اپنے لیے پانی لیں، بلکہ خود پیاس لگی بھی ہو تو کوشش کریں کہ ایک آدھ تو مجھے ضرور ہر دفعہ کسی کو پلانا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے کہ ڈال کے جو آپ کے پیچھے لائن میں کھڑا اس کو آپ دے دیں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر عاجزی آئے گی. اور کیا ہو سکتا ہے، سلام میں پہل کرنا، چھوٹے کو عزت دینا، بچوں سے پیار کرنا.
ان کی بات غور سے سننا، کسی کے لیے جگہ چھوڑ دینا، جھاڑو لگانا، ہاسٹل میں تو واش روم صاف کرنے کی ڈیوٹی خوشی سے قبول کرنا، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، غلطی کا اعتراف کر لینا کہ اللہ میں قصوروار ہوں۔ اگر ہم بندوں کے سامنے بھی نہیں کرتے نا تو اللہ کے سامنے بھی نہیں کرتے بعض اوقات پہ۔ وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے لگتا تھا میرے اندر تکبر آتا، وہ کموڈ دھوتی تھی۔ خدمت کا کوئی بھی کام آپ سوچ لیں، یعنی خدمت کا، کسی کی خدمت کا، کسی کی مدد کا کوئی بھی کام، دوسروں کی دلجوئی کرنا، جوتے اٹھانا، جوتے سیدھے کر کے رکھ دینا، کوئی غلطی کرے تو اس پہ ہنسنا نہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہو تو خوش نہیں ہونا بلکہ دوسرے کے لیے تکلیف محسوس کرنا، حق سے زیادہ دوسرے کو دینا، مریض کی عادت کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کے اندر تواضع پیدا کرتی ہیں۔ تو انسان کیا کرے، یہ ریاضتیں ہیں، اس سے اچھا اخلاق آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی اخلاق حمیدہ بھی ہیں۔ حمیدہ کا کیا مطلب؟ حمد سے، تعریف والے، پریز وردی، کہ عادت کی اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر کاتب بننا چاہے، کاتب نہیں، اسکرائب، کاتب اسکرائب کے معنی میں، تو وہ کتابت کے کام میں مشغول رہے گا، یعنی لکھتا ہی رہے گا، لکھتے لکھتے لکھنا آتا ہے۔ تو ریاضت کیا ہے؟ یعنی بچے جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں، مثلاً ABC سکھاتے ہیں تو پورا صفحہ کہتے ہیں لکھو، ایک ہی لفظ بار 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 بار۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے کاتب لکھنا چاہے تو اس کو لکھتے رہنا ہوگا، یا فقیہ بننا چاہے تو فقہا کے فعل تکرار میں مشغول رہے گا، بحث مباحثے میں، یہاں تک کہ اس کے دل پر فقہ کی صفت منقش ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی تاثیر ایک دو دن میں پیدا ہونے کی توقع نہ رکھے، ہمیشہ کرتا رہے گا تو اس کی تاثیر ہوگی، جیسا کہ بچے کی نشو و نما میں پورا قد 2-3 دن میں نہیں ہو جاتا اور ہمیشگی میں بڑی تاثیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ جو مسلسل کیا جائے، خواہ وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا جو لوگ حافظ ہیں تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ حفظ کر لیا، حافظ کہلا لیے، سرٹیفکیٹ مل گیا، بس کیا کرتے ہیں؟ پریکٹس کرتے ہیں۔ اب آپ کہ نہیں میں نے اب کورس شروع کر لیا، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں نا، ابھی نہیں میں ریویژن کر سکتی، پھر کروں گی۔ نہیں، روزانہ کریں تو کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں گے نا یہ کام سے فارغ ہو جاؤں، اس کام سے فارغ ہو جاؤں، پھر میں ذرا پکا کر لوں گی، کچا ہو گیا تو دوبارہ پکا کر لوں گی، نہیں، آپ چھوڑیں کیوں؟ ہر روز کچھ نہ کچھ وقت نکالیں کہ وہ آپ دہراتے رہے اور وہ آپ کو پکا رہے۔ تو کوئی بھی چیز اسی طرح ہوتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے تھوڑی سی عبادت کو بھی حقیر نہ سمجھنا چاہیے، بشرطے کہ اس پر مداومت یعنی ہمیشگی کی جائے۔ اسی طرح تھوڑے سے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھنا چاہیے، جیسے فضائل کی باتوں پر ہمیشہ عمل کرنا نفس میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور طبیعت کو تبدیل کر دیتا ہے، اسی طرح کام نہ کرنے سے سستی کی عادت ہو جاتی ہے اور آدمی اس کے سبب سے ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ جو سستی کی بات ہے نا، یہ بہت ڈینجرس، بہت ڈینجرس، بہت خطرناک۔ کیسے کرتے ہیں ہم سستی؟ مثلا کیا کرتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے سستی؟ ہاں نماز کا وقت ہو گیا، اچھا ابھی پڑھتے ہیں، اچھا ابھی پڑھتے ہیں نا تھوڑی دیر تک، ابھی ہے ٹائم، کھڑکی دیکھ لی، اچھا دھوپ ہے، ہاں ہے، ٹائم دیکھ لیا، ہاں ابھی ہے، ابھی ہے، ابھی اٹھتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اذان ہوتے ہی اٹھ جائیں تو وقت میں کتنی برکت ہوتی ہے، اور تاخیر کر کے پڑھیں تو کتنی بے برکتی ہوتی ہے۔ نماز کی کوالٹی بھی فرق پڑتا ہے۔ دیر سے اٹھیں تو سب سے پہلے مسواک رہ جاتا ہے، جو سب سے شروع میں صبح کرنا چاہیے وہ رہ گیا۔ مسواک کرنے اور نہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ایک دم طبیعت فریش ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جلدی جلدی آپ سنت پڑھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی صورتوں سے فرض پڑھ کے بات ختم، اور اس میں اللہ کا ذکر کم ہی ہوتا ہے۔ اسٹوڈینٹس انتظار کرتے رہتے ہیں ویکینڈ آئے گا تو پھر اسائنمنٹ کر لوں گی، اور پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ آپ سلیک آف ہوتے 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 وہ نیچے جا کرتے ہیں۔ بعض اوقات پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب نہیں، ری ٹیسٹ میں کر لیں گے، کورس کے بعد کر لیں گے۔
ہوتا کچھ نہیں ہو سکتا پھر. اسی طرح آپ سوچتے ہیں اچھا میں کوئی اللہ کے راستے میں کچھ کروں، کوئی صدقہ خیرات کروں یا وٹ ایور، کوئی بھی نیکی کا کام. اچھا آپ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے، اچھا کل کریں، پھر کر لیں گے. پھر کیا ہوتا ہے؟ نیت بدل جاتی ہے، پھر آپ کو اور باتیں یاد آنے لگتی. تو یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ جو اچھا کام آپ کرنا چاہیں وہ وقت پہ نہ کریں اور اس میں سستی کریں. کیونکہ کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ شیطان یکا آپ سے کچھ نہیں کراتا. کوئی بہت بڑا گناہ ایک دم سے نہیں کرواتا. کیسے کراتا ہے؟ تھوڑے کر کے رستہ بناتا جاتا حتیٰ کہ آپ کو پھسلا دیتا ہے، پھر دھکا لگاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم نیکی کے کام میں دیر کریں گے تو پھر بہت سے کاموں سے محروم رہ جائیں گے. تو جو کرنا ہے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا بھی کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو کلاس میں دیر سے آنے کی عادت ہوتی ہے، اور ہیبچول لوگ وہی لیٹ ہوتے ہیں ہر دفعہ. ایسا نہیں کہ وہ جلدی آ نہیں سکتے، مشکل کیا ہے؟ بس عادت ہے، اور احساس نہیں کہ وہ لیٹ ہو کر کتنا کچھ مس کر رہے ہیں، کتنا نقصان کر رہے ہیں. تو ہم سب کو خصوصی طور پہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سستی ایسی چیز ہے نا جس کو ہم نہ عیب سمجھتے نہ بیماری سمجھتے ہیں. بعض چیزیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں نا، ہم کو سمجھ آ جاتی ہے نا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ کیوں کر دیا. لیکن سستی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم کیا سمجھتے ہیں، تو کیا ہوا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، کر تو لیا ہے نا. آپ دیکھیں کہ منافقین کی بھی ایک صفت کیا ہے، نماز میں سستی کرتے ہیں. اور کس چیز میں سستی کرتے ہیں؟ نیکی کے ہر کام میں پیچھے پیچھے رہتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ. پھر لکھتے ہیں کہ کبھی نیک لوگوں کی صحبت سے اخلاق حسنہ کا اکتساب کیا جاتا ہے. اچھے لوگوں میں آپ بیٹھے تو ان کی عادتیں خود بخود آپ کے اندر آنے لگیں گی، کیونکہ انسان کی طبیعت چور ہے، بھلائی برائی کو چراتی ہے. بھلائی نیکی کس کو چرا لیتی ہے؟ برائی کو. تو نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو جو بری عادتیں ہیں وہ چوری ہو جائیں گی، اور وائس ورثہ بھی ہوتا ہے. پھر جب سست لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ بھلائی چوری ہو جائے گی. میں کہتا ہوں اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے. ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی رکھتا ہے، کس سے دوستی رکھتا ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.